باری آ گئی تے نہ منہ چو کوئی زبان پھٹی نہ کوئی گل فلسطین کا جھنڈا لہرایا جا رہا. میں کہا اے جھنڈا تو انہوں نے برستی گولیاں چ لہرا رہا, 10 فلسطین جانا ہی کہ نہیں, 10 بیت المقدس ہوتے جھنڈا تو کدو اپنے ہاتھ نہ لہرائیں گا, یہ قوم لے گا, یہ تسی اے تو جناب پھر لٹن واسطے دوبارہ آ گئے. اے قوم کو ترقی دے گرا کے دیکھیں گے. میں کہا ہے اس قوم کو ترقی چاہیے اور ترقی دے گا, لیکن ترقی ایک ہی چیز دے سکتی ہے, وہ محمد عربی کا دین دے سکتا ہے. ورنہ تجھ سے پہلے یہ ترقی والے, تجھ سے پہلے تبدیلی والے, اور اس سے پہلے پتہ نہیں کون کون, اس سے پہلے ڈکٹیٹرشپ والے, اس سے پہلے جناب مارشل لا والے, اس سے پہلے جمہوریت والے, اس سے پہلے کمیونزم والے, اس سے پہلے سوشلزم والے, اس سے پہلے لبرلزم والے, یہ سارے لائن میں لگے ہوئے ہیں. دیکھ قوم کا حال کیا کر دیا ہے. اور قوم کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی کائنات میں چیز عزت دے سکتی ہے تو وہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین دے سکتا ہے. اور آج اقبال کہتا ہے یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیامت. اقبال کہتا ہے جدو کھلون کا ویلا آیا تے سارے لمحے پہ گئے. اقبال کیوں پہ گئے؟ اقبال کہتا تینوں پتہ نہیں, حضور نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد. فرمایا میری امت سن لو, تہاڈی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی, تہاڈی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی. آج جناب جس نو دیکھو 36 گڑیاں اگے تے 36 پیچھے, تے میں کہا جناب فلسطین دا کی بنے گا؟ آکھے جناب ہم اخلاقی طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہیں, سفارتی طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے کہا تمہاری اخلاقی حمایت اس کو ضرورت نہیں, تمہاری سفارتی حمایت کی اس کو ضرورت نہیں, اس کو جناب جہاد کی ضرورت ہے. اگر اخلاقی حمایت چاہیے تو وہ ایک کسان بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے, ایک مزدور بھی کھڑا ہے, ایک ترخان بھی کھڑا ہے, ایک لوہار بھی کھڑا ہے, ایک جناب چودھری بھی کھڑا ہے, ایک جج بھی کھڑا ہے, ایک ملک بھی کھڑا ہے, ایک خان بھی کھڑا ہے. تمہارے ہاتھ میں اللہ نے قوت دی ہے, آؤ کھڑے ہو جاؤ آج فلسطین کے ساتھ. اور تم کہتے ہو قوم ہماری عزت نہیں کرتی. میں نے کہا قوم تمہاری جوتیاں بھی اپنی سر پر رکھ لے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ فلسطین جانا پڑے گا اس کے لیے. اور 36 گاڑیاں آگے لگائی ہوئی ہیں. کیا جی بچو ہٹو بچو, پنجابی سمجھ دو, ہاں جی پوچھو کون جا رہا جی, بچو مجی تھلے کٹا جا رہا ہے جی, کون جا رہا جی, فلاں جا رہا. بن سبن رنگ جناب نواں روزانہ بدل ہیں جی, اے بھی ازمایا جائے گا, اے بھی لے آیا جائے گا, اے بھی لے آیا جائے گا. میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد. حضور نے فرمایا میری امت یاد رکھنا تہاڈی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی. اور بغیر جہاد تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ ادھر دیکھو جناب 36 پیوند کرتے نو لگے ہوئے, اور آج بھی فلسطین دیا چابیاں مسلمانوں نو مل سکدیاں, لیکن اس واسطے شرط ہے کہ مسلمانوں دے جرنیل بیت المقدس دے دروازے تے کھڑے ہون. ہاں حضرت خالد بن ولید تے ابو عبیدہ بن جراح جدو بیت المقدس دے دروازے تے پہنچے تے انہوں نے کہا تہاڈے وچوں تہاڈا امیر ہے؟ انہوں نے کہا جی ساڈا امیر تا مدینہ پاک وچ ہے. تہاڈا حاکم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی ساڈا خلیفہ مدینہ پاک وچ ہے. انہوں نے کہا بلاؤ اس نو اسی چابیاں دیندے ہیں. آج بھی وہ چابیاں دے دین گے جے ساڈا کوئی سپہ سالار انہوں دے بوئے تے کھڑے ہوئے, بلا کے دین گے چابیاں, لے جاؤ چابیاں. انہوں نے کہا جی کتھے؟ انہوں نے کہا جی مدینہ پاک. انہوں نے کہا بلاؤ اسی چابیاں بغیر لڑے دے دیں گے. انہوں نے کہا اچھا. حضرت فاروق اعظم کو خط جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے گھوڑے دوڑا دیتے جناب بھیجے قاصد. انہوں نے کہا جناب پہنچاؤ جلدی حضرت فاروق اعظم تک خط کہ جناب اے امیر المومنین تسی جلدی آؤ, فلسطین بیت المقدس آؤ, یروشلم آؤ, تانوں چابیاں دین واسطے تیار ہیں. حضرت فاروق اعظم کو پتہ لگ گیا, آپ نے بیت المال چوں ایک کوٹھ لیا, ایک نال غلام لیا, کہ بیت المقدس کی طرف چل پے. اور جب چلن لگے نا حضرت فاروق اعظم نے کہا بھائی سن, اتنی منزل تو چلے گا, اتنے میل میں بواں گا, اتنی مسافت تو طے کرے گا, اتنی دیر میں بواں گا. جب طے ہو گیا کہ چلتے چلتے جب بیت المقدس سامنے آیا نا, جو قریب پہنچا جناب, میل 2 میل رہ گیا کہ حضرت فاروق اعظم کے تھلے اترن دا ویلا آ گیا تے غلام دے اوپر چڑھن دا ویلا آ گیا. اور غلام کہنے لگا ہے فاروق اعظم تسی اتنے ہی سوار رہو, ہن اسی پہنچ گیا. فرمایا نہیں, ایسا حضور کا کلمہ پڑھیا, اسا دین سمجھا, اسی وہ تو نہیں نا جڑے قرآن اتنے چک کے بھی حلم مکر جائیے. اور جناب فرمایا نہیں تو اتنے سوار رہ. حضرت فاروق اعظم نے اپنے غلام اتنے سوار رکھیا اور نکیل پکڑ لئی, اور سامنے یہودی عیسائی عالم اور جناب سارے انہوں نے پوپ راہب اور پادری سامنے کھڑے کتابہ کھول کے. اور انہوں نے کہا کتنے تہاڈا امیر؟ انہوں نے کہا وہ دیکھو سامنے سایہ آ رہا اٹھتے بہ کے. انہوں نے کہا یاد رکھنا اگر جڑا اٹھتے سوار ہے نا وہ تہاڈا امیر ہے تو اسی تہانوں چابیاں نہیں دیاں گے,
جنہیں نکیل پکڑی ہوئی تو اس نو چابیاں دیں گے. حضرت فاروق اعظم جدو قریب آئے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید نے سلام کیتا, السلام علیکم یا امیر. انہوں نے جناب نکیل پکڑی ہوئی سی. انہوں نے کہا تہاڈا امیر کون ہے؟ انہوں نے کہا ایوے. انہوں نے کہا چابیاں لے لو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اسی پڑھیا اپنی کتابیں ساڑیاں کتابیں لکھیا نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین دا غلام آئے گا, وہ اس شان نہ بیت المقدس دیا چابیاں لینا آئے گا کہ اس دا غلام تو اتے سوار ہوئے گا. آپ نکیل پکڑی ہوئے گی. تے پھر شاعر کہندا دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے, خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور جب ناموں سے رسالت کی بات کی جائے کہتے ہیں جی ہم یورپی یونین سے تعلق توڑ دیں, ہم فلاں کر دیں, ہم فلاں کر دیں. یہ سنو فاروق اعظم کا جناب فرمان. حضرت فاروق اعظم جب رستے میں جا رہے نا تو ایک جگہ پر استقبال کرنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید آئے. تو وہاں قریب اے جی میں کھاڑا نہیں ہوندہ ساڑھے کو نہر ہوندی نکی جائی اے کھاڑا سوا جس نو کہنے اے آیا تے حضرت فاروق اعظم نے اپنے موزے لا کے ایک ایس موڑے تے رکھ لیا, ایک ایس موڑے تے رکھ لیا. جدو رکھیا تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح گئے کہ امیر المومنین سامنے انہوں نے بڑے بڑے گورنر بادشاہ عمراء وزراء جناب پادری کھڑن تے اے تسی موڑے تو نہ موزے لا دیو. حضرت فاروق اعظم نے کیا ابو عبیدہ کی ہوندہ؟ انہوں نے کہا جناب ایسا بندے دی شخصیت مجروح ہوندی. حضرت فاروق اعظم نے کیا اگر ابو عبیدہ تو اس امت دا امین نہ ہوندہ نا تو میں تینوں وہ سزا دیندہ جڑی قیامت تک مسلمانہ واسطے نشان عبرت بن جاتی. لیکن حضور نے فرمایا امین حاضر امہ تو اس امت دا امین ہے. فرمایا ابو عبیدہ سن اِنَّا كُنَّا عَزَلَّ قَوْمٍ عَزَّلَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ. فرمایا ابو عبیدہ سی ہوئی قوم سا جڑے بھیڑاں نو پانی پیوان تے لڑ پیندے سا, جڑے اونٹ چران تے لڑ پیندے سا, جڑے جناب روٹی کھان تے لڑ پیندے سا. آج ویک محمد عربی دی غلامی دی برکت دیکھ, آج اسلام دی برکت دیکھ. 36 لاکھ مربع میل دے حاکم بنے بیٹھے ہیں. ساڑی مرضی بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا. کیا سانو انہاں نو خوش کرن دی نہیں, سانو اللہ اور اس تے رسول نو خوش کرن دی زیادہ ضرورت ہے. اور ساڑیاں اسلام دے نالن آج ویکھو جناب ساڑے بڑے بڑے جناب اے جناب سپہ سالار ہون, اے وزیر اعظم ہون, اے جناب جا کے اقوام متحدہ سیلفیاں لیندیں اور سیلفیاں لے کے کہندیں ساڑے واسطے فخر دی گل ہے. میں کہا چلے ادھر آ مسلمانہ دی تاریخ پڑھاواں تینوں. آج کوئی تو آنو جہاد دی گل نہیں سنائے گا. آج سارے ٹی وی چینل تے تو آنو امن دی گل میچاں دی گل ضرور دسن گے. نچن ٹپن ایک جناب اداکار مر جائے, گلوکار مر جائے, 2 دن انہاں تے جناب چلن گیا سکرینہ. لیکن آج کوئی تو آنو نہیں دسے گا کہ فلسطین دا حل کی ہے. فلسطین دا حل حضرت خالد بن ولید دی تلوار ہے. فلسطین دا حل ابو عبیدہ بن جراح دی کمان ہے. فلسطین دا حل صلاح الدین ایوبی دے ہاتھے جڑی تلوار ہے اوئے. لیکن آج کوئی نہیں دسے گا. اے ایک مسلمانہ دی شان کے سادنار اقبال کہندہ در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان. اقبال کہندہ مسلمانہ دی شان ہی ختم ہو گئی. نہ انہاں وچ کوئی خالد بن ولید دا ثانی ہے, نہ کوئی ایوبی دا ثانی ہے, نہ کوئی فاروق اعظم دا غلام ہے. اقبال کہندہ ختم ہو گیا, انہاں دی شان ہی ختم ہو گئی. اقبال کیویں شان سی مسلمانہ دی؟ کہندہ ادھر ویکھ اے تسی بھی ارتقل ڈرامہ ویکھیا ہونا. اے اس دے وچ جڑا عثمان ہے نا, عثمان جڑا حقیقی عثمان سلطنت عثمانیہ دا بانی ہے, اے جناب اس دی شان اے دی تو گل سنان لگا. اے جدو آخری سلطنت عثمانیہ ڈاما ڈول سی بالکل, سلطان عبدالحمید ثانی نو فرانس دا سفیر ملن آیا. جدو ملن آیا تے اس نے جھنڈا چومیا سلطنت عثمانیہ دا. تو دوسرے نو کہنے لگا یار ایک ہی تماشا, مسلمان بادشاہ شاوانا ملن جاؤ تیرا دے جھنڈے چومنے پہندے. انہوں نے کہا چپ کر جا چپ کر جا, ہڑے جب بڑے ڈھلے پہ گئے. انہوں نے کہا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جڑا عثمان سی نا, عثمان غازی عثمان, انہوں نے کہا جدو انہوں کوئی سفیر ملن جاندہ سی وہ اپنا بوٹ اگے کردہ سین کر کے. جدو تک سفیر اس تے بوٹ نو نہیں سی چوم لیندہ اس دن آؤ گل نہیں سی سٹارٹ کردہ. اے مسلمانہ دی